یہ بتائیے گا کہ ابھی مزید کوئی اپڈیٹ ہے ان تمام تر تفصیلات پر کہ بول کے کو چیئرمین کے گھر کو جو ہے وہ گھیرے میں لے لیا گیا ہے، اس کے بعد اب مزید کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں، ہم نے دیکھا کہ پہلے بھی کارروائی ہوئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے کیسز بنائے جا رہے ہیں، جو وہ چاہتے ہیں کہ جو کام ہم کریں، یعنی حق اور سچ اور صحافت کو چھوڑ دیں اور بس ایک جو حکومت کہے اس کی ایک پروپیگنڈا مشین بن جائے، ان کا ماؤتھ پیس بن جائے، یہ نہیں بول نیوز نے کیا، اور اس کی وجہ سے ہی یہ کارروائی کی جاتی ہیں. کچھ عرصہ برداشت کیا جاتا ہے کہ اچھا ہو سکتا ہے کہ جناب ان کے خلاف ہم نے اتنا ظلم کیا ہے، کیسز بنائے ہیں، اب یہ جھک جائیں گے، اب یہ مان جائیں گے. لیکن پھر جب وہ دیکھتے ہیں کہ نہیں، ایسا تو کچھ نہیں ہو سکا، تو پھر ایک نیا مقدمہ، نیا کیس، اور نہیں تو کچھ وہی 8 سال 9 سال پرانے، انہی میں کوئی نہ کوئی نئی چیز تلاش کی جاتی ہے. تو یہ صرف یہ ایک اسی طرح کی کوششیں ہیں. تو الحمدللہ نہ تو پہلے یہ کوششیں کامیاب ہوئی ہیں، اور انشاءاللہ یہ کوششیں اب بھی، یہ سازشیں اب بھی ناکام ہوں گی. باقی دیکھیے، ملک میں اس وقت تو آئین کا بہت برا حال ہے. حکومت ہم دیکھ رہے ہیں عدالتوں کی نہیں مان رہی، سپریم کورٹ تک جو ہے اس کے احکامات ہوتے ہیں وہ نہیں مانے جاتے، اور یہ بڑی افسوسناک صورتحال ہے. ملک میں اتنا شدید عدم استحکام ہے کہ کبھی تاریخ میں نہیں تھا. سیاسی عدم استحکام ہم دیکھ رہے ہیں، آئینی بحران ہم دیکھ رہے ہیں، اداروں کے درمیان ٹکراؤ دیکھ رہے ہیں، بات نہیں مانی جاتی سپریم کورٹ کی، عدالتوں کی بات نہیں مانی جاتی. معاشی طور پر آپ دیکھیے ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں. IMF سے ابھی تک کوئی معاملات نہیں ہو سکے، ملک میں ڈیفالٹ کی باتیں ہو رہی ہیں. تو جس طرح پھر آپ سب سے بڑے صحافتی ادارے کو، اس کے کو چیئرمین کو، اس کے خاندان کو اس طرح نشانہ بنائیں گے، تو آپ دیکھیے کہ اس سے تو اور زیادہ ملک میں افراتفری اور ہنگامہ اور عدم استحکام اور بڑھے گا. اور ظاہر ہے کہ اب تمام پاکستان کی بھی نظریں ہیں، سب سے زیادہ پسند کیا جانے والا چینل ہے، تو سب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. تو انشاءاللہ عوام ہمارے ساتھ ہیں.